السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی کے نور سے ہوا سب زیر و زبر پیدا، نبی کے نور سے ہوا سب زیر و زبر پیدا، کہیں جن و بشر پیدا، کہیں شمس و قمر پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ آئیے حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نذرانہ درود پاک پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربیع الاخر شریف کا مہینہ اختتام کی طرف گامزن ہے اور 4-5 دن اور بچے ہیں، اس کے بعد ربیع الاخر شریف کا مہینہ مکمل ہو جائے گا، اور 3 ہفتوں سے مسلسل آپ حضرات حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو سماعت فرما رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کے احوال پر بھی روشنی میں نے ڈالنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپنے اور آپ کے تعلیم کے سلسلے میں اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ آج اس کا نچوڑ پیش کروں اور آپ حضرات کو ایک میسج دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ رب العزت نے ان اولیاء کرام کو ہمارے درمیان کیوں مبعوث فرمایا ہے۔ اور دوسرا بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کے مراتب کو سمجھ کر اپنی ذات پر محنت کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہمیں صرف زبانی عاشق غوث و خواجہ رضا نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں پریکٹیکلی بھی ان کا غلام بن جانا ہے۔ اور انسان جب تک کامیابی کے مراحل طے کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ پریکٹیکلی کسی کا غلام نہیں بن جاتا۔ اور وی مسٹ بی، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ وی مسٹ بی the servant of حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، the servant of حضور غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان، اور the servant of نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہماری یہ زندگی اللہ رب کریم نے ہمیں اسی لیے مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ ہم اس رب کی زیادہ سے زیادہ بندگی کر سکیں اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال سکیں۔ کمالات تو آپ نے خوب سنے، کرامتیں تو ہمارے بزرگان دین کی بے شمار ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی کرامات ہیں کہ اگر ان کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو پھر کئی دن گزر جائیں گے، لیکن آپ کی کرامتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن بات جو ہے وہ اس پر کرنی ہے
کہ انسان کیسے یہ لیول پاتا ہے، کیسے اس کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں نے اس سے تھوڑی سی اس سے ریلیٹڈ یہ گفتگو کی تھی کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے اس پر فخر نہیں کیا کہ نسب کیا ہے، بلکہ خود میں اپنے آپ میں اپنا کمال پیدا کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تک ظاہری دنیا میں تشریف رہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت رہی، اور اس کے بعد صحابی بننا یہ محال ہے، امپاسبل ہے، کوئی صحابی بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحابی بننے کے لیے تو یہ ضروری ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، ایمان لانا اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے جانا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرما لیا تو پھر اب صحابی تو بن نہیں سکتے۔ اس کے بعد جماعت تابعین آئی اور اس کے بعد جماعت تبع تابعین آئی۔ اب چونکہ دین کو تو آگے بڑھانا تھا اور لوگوں تک اللہ رب العزت کی وحدانیت کو پہنچانا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واز دا لاسٹ میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد اب کوئی نبی بھی نہیں آتا، تو پھر اب یہ سلسلہ کیسے چلے گا اور پھر کیسے لوگوں تک قرآن کی صحیح تعلیم پہنچے گی، کیسے حدیث لوگوں تک پہنچے گی، کیسے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا؟ تو پھر اللہ رب العزت نے سلسلہ ولایت کو شروع کیا، اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے کندھوں پر یہ ذمہ داری لی، اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ وہ اپنے آپ جہاں بھی جس علاقے جس خطے میں گئے وہاں انہوں نے اللہ رب العزت کے پیغام کو عام کیا، لوگوں تک اللہ کی وحدانیت کو پہنچایا، مذہب اسلام کو پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا۔ اب یہ ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کو با کرامت، کچھ اولیاء کرام پیدائش سے ہی با کرامت ہیں، کچھ اولیاء کرام بعد میں با کرامت ہوئے۔ تمام اولیاء کرام نے کرامتیں دکھائیں اور بے شمار کرامتیں دکھائیں، لیکن یہ کمال بندے میں پیدا کیسے ہوتا ہے، اور کیا ہر کسی کے اندر یہ کمال پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اصل گفتگو جو ہے وہ اس پر کرنی ہے۔ اور پہلے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مجاہدات ہیں نا، آپ اس کو تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیں، پھر میں اس کی روشنی میں یہ گفتگو کروں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سفر ہے وہ اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پیدائشی ولی ہیں، اور ماں کے پیٹ سے ہی 17 یا 18 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو کمال پیدا ہوا نا، اس کے لیے بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑی۔ اگر اتنی محنت اور مشقت انسان اور کر کیا لے، I think there is no possibility to do that kind of hard work۔ کوئی راستہ نہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ جب میں بغداد شریف میں آیا تو نہ کوئی مجھے جانتا تھا اور نہ میں کسی کو جانتا تھا، مجھے بھی کوئی نہیں پہچانتا اور میں بھی کسی کو نہیں پہچانتا تھا۔ تو میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت خضر علیہ السلام میرے ہمراہ ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں، میں آپ کو یہ مسئلہ بیچ میں بتاتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے چونکہ موت سب کو آنی ہے، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ سمندر میں رہتے ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو دائمی حیات عطا فرمائی ہے اور لوگوں سے ملاقات بھی کیا کرتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اس پر تحقیق فرمائی تو بہرائچ شریف میں جو مزار ہے فرمایا کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ آپ وہاں ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کو جو یہ
مصافحہ کرنے کا انگوٹھے پکڑ کر طریقہ بتایا گیا، یہ اسی لیے بتایا گیا جب ہمارے علماء نے اس پر تحقیق کی تو کہ کیسے اگر حضرت خضر علیہ السلام سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو وہ کیسے پہچانے گا، کیونکہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم تو انسانی شکل میں ہی تشریف لاتے ہیں، کسی کے پاس اپنی اصل شکل میں تو پھر آتے نہیں، تو شکلیں بدل بدل کر وہ کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ تو آپ کی پہچان یہ ہے، مصافحہ کرتے وقت ہم انگوٹھوں کو دباتے ہیں، صرف پکڑنے کا حکم نہیں ہے بلکہ دبایا جائے۔ تو انگوٹھے میں یہ جو ہڈی ہے نا، حضرت خضر علیہ السلام کی یہ ہڈی نہیں ہے۔ پہچان یہ ہے، جو شخص آپ کو دکھے کہ دونوں طرف یہ ہڈی نہیں ہے تو پھر آپ کچھ کہیں نہ کہیں تو یہ ضرور کہہ دینا کہ ہمارے حق میں دعا فرما دے، لیکن پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ قسمت والے ہوتے ہیں جن کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور جن کی ملاقات ہو جاتی ہے چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر اس کی بگڑی ہمیشہ کے لیے بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ توجہ اور غور کیا کریں جب بھی مصافحہ کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی بھی شکل میں اللہ نے آپ کی قسمت میں یہ اعجاز لکھ دیا ہو کہ آپ کی ملاقات ہو جائے، اور آپ کی بگڑی اللہ کو اگر سنوارنی ہے تو پھر وہ کسی بھی طرح سے سنوار سکتا ہے۔ آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ نے بس دعا کے لیے کہہ دیا، اور اللہ کے نبی ہیں تو دعا تو کبھی رد ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور آپ نے دعا فرما دی تو آپ کا کام ہو گیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ نے یہ فرمایا 3 دن تک اسی جگہ پر آپ کو رہنا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک اسی جگہ پر بیٹھا رہا، وہیں پر میری نمازیں ہوتی رہی۔ پہلے دن تو میں نے کچھ کھایا کھانے کو تھا، دوسرے دن صرف پانی پر قناعت کی، اور تیسرے دن پھر میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، اور 25 سال کا عرصہ گزرا۔ 25 سال کے عرصے تک میں صرف بغداد کے جنگلوں میں بھٹکتا رہا، بغداد کے جنگلوں میں مجاہدے کرتا رہا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس 25 سال کے عرصے میں مجھے کوئی جنگلوں میں ملتا بھی تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ مجھے بغداد کے اندر دیوانہ کہہ کر لوگوں نے مشہور کر لیا تھا کہ اگر جنگلوں میں کوئی ملتا تو وہ کہتے تھے بھئی یہ تو عبد القادر دیوانہ ہے۔ 25 سال کا عرصہ، اور 25 سال کے عرصے تک نہ کھانے کا پتہ صحیح سے، نہ پانی کا پتہ صحیح سے، اور ایسا دور بھی گزرا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے نا تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ شریعت کا لبادہ اوڑھ لے، یعنی علم حاصل کرے، شریعت کو جانے۔ بنا شریعت کے اگر وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے چلے گا تو پھر وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ پھر وہ جعلی پیر بن سکتا ہے، حقیقی پیر وہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ جو ہے نا بڑی باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو جعلی پیر ہیں خاص طور سے تو یہ ڈائریکٹلی جو ہے اپنے سلاسل کو جوڑ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اور کوئی پیر مارکیٹ میں کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، کوئی کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ روزہ نہیں رکھنا، اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے بولے صرف ذکر کرو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں آ جاؤ، کمانا کھانا چھوڑو، 8 دن 10 دن تک ہمارے پیر پکڑو، پاؤں دباتے رہو اور بس کام چلاؤ۔ اور کوئی صاحب کہہ رہا ہے کہ نشوں کی سلفوں کی عادت لگا لی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹلی ہمارا سلسلہ تو باری سے پاک سے جڑ رہا ہے، واری سے پاک نے ہمیں بشارت دے دی، کوئی کہہ رہا ہے مزار پاک نے ہمیں بشارت دے دی، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مجاہدات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے جب اسی طرح سے تم نے کمال پیدا کر لیا، اور جب اسی طرح سے بنا کسی علم کے جب کمال پیدا ہو سکتا ہے تو پھر مجاہدات کرنے اور علم حاصل کرنے کی پھر ضرورت کیا ہے؟ اور کیوں پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور اس کے بعد تابعین، اور پھر اس کے بعد تبع تابعین، اور یہ تمام جماعت نے پھر کیوں راتوں رات جو ہے وہ مصلی پر گزاری، اور ساری رات توبہ اور استغفار کرتے ہوئے گزاری؟ اگر اسی طرح سے کمال پیدا ہو جاتا تو پھر تو یہ تو آسان تھا۔ اور کیا ایسا ہوا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں صاحب وہ ہمارے یہاں وہ ہیں، ان کے اندر جو ہے واری سے پاک آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ واری سے پاک لوگوں کے اندر آنے لگے ہیں۔ اب ہماری قوم اللہ رحم فرمائے اس لیول پر پہنچ گئی کہ بھئی واری سے پاک آ رہے ہیں۔ کیا دیر از اے پاسبلٹی کہ ایک روح کسی دوسری کے جسم میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ کہیں پڑھا کسی نے کہیں پر کسی آیت کریمہ میں یا کسی حدیث شریف میں
یا کسی اور نے سائنٹسٹوں نے آج تک ریسرچ کی؟ اگر there would be any possibility کہ اگر یہ روح جو ہے soul could be transferred from one body to other body، اگر ایسا ہو سکتا تو پھر سائنٹسٹ آج تک بہت آگے پہنچ چکے ہوتے اور یہ روحیں ٹرانسفر ہو جاتی تو پھر تو بڑا آسان ہو جاتا نا۔ پھر جو مالدار ہیں تو پھر وہ تو کبھی مرتے ہی نہیں، پھر تو یہ ہو جاتا کہ بھئی مالداروں نے دیکھ لیا کہ یار یہ روح ہے، ابھی بچہ ہے، جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، جب وہ خود بوڑھے ہو جاتے تو بچے کی روح اپنے اندر ٹرانسفر کروا لیتے، 2-4 بچوں کو مار دیتے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بھئی پتہ یہ لگا کہ وہ انہیں صحیح سے وضو کرنا نہیں آتا اور کبھی نماز نہیں پڑھی اور صحیح سے بسم اللہ بھی یاد نہیں ہے، تو پتہ یہ لگ رہا کہ ان پہ واری سے پاک آ رہا ہے، اور آپ صحیح سے جائیے چپل لے کے 2 چپل ماریے، واری سے پاک چلے جاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ بزرگان دین کا یہ ادب اور احترام ہے، اور یہ ہماری اندھی عقیدت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، میں اس ٹاپکس پر گفتگو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس سے اہل سنت والجماعت کو بدنام کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں اہل سنت والجماعت کا جو حق ہے اور جو حقانیت ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ خرافات پیدا کرتی ہیں کہ یہ اہل سنت، حالانکہ ایسے لوگوں کا اہل سنت والجماعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو شریعت نہیں جانتا وہ کبھی بھی پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ پیر ہونے کے لیے یہ شرط ہے جیسا بھی مسئلہ اس کے سامنے پیش آئے، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ جدید مسئلہ ہو، چاہے وہ قدیم مسئلہ ہو، اسے خود سے یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ خود کتاب کھولے اور اپنے مسائل کا حل خود سے نکال سکے، وہی پیر ہو سکتا ہے، ورنہ دوسرا پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی منزل تلاش کر لی ہو جی طریقت کی، کوئی بھی منزل، چاہے وہ کہہ رہے ہیں ایک صاحب مجھے ملے، وہ پیلے کپڑے پہن رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، وہ مغرب کی نماز کو نہیں گئے، اور شاید وہ نشہ کرنے والے تھے، اور میں بھی نہیں پہچان سکا کہ بھئی ان کی حالت وہ ہے، تو میں نے نماز، بولے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے ملے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یار تمہارا لیول تو پھر الگ ہی ہوگا جب ڈائریکٹ تم اللہ سے ملے ہوئے ہو، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ سے تو ہر ایک نبی بھی ملا ہوا نہیں تھا نا۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ بھئی ڈائریکٹ اللہ سے تو ہر ایک نبی بھی کوئی مخاطب نہیں ہو سکا، یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ نبیوں کے پاس بھی وہی آتی تھی، لیکن یہ ایسا ہے گنجیڑی نشیڑی کہ اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ سے اس کا وہ ہو رہا۔ جب میں نے نماز کی بات کی تو انہوں نے اشارہ کیا وہ ہاتھ کاٹنے کی اور اس کی بات کی، میں نے کہا اللہ والے ہاتھ نہیں کاٹا کرتے بلکہ اپنے نفسوں کو کاٹا کرتے ہیں، یہ جو موٹا نفس لے کر، اور ہماری عوام بھی تو ایسی ہے نا، پھر ایسے لوگوں کے پاؤں دبا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھ دبائے جا رہے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین ایسے پیروں کے پاس عورتوں کو بھیجا جاتا، مرد خود تو جاتا نہیں، عورتیں جاتی ہیں، اور عورتیں جا کر پیر صاحب کے پاؤں دباتی ہوتی ہیں، اور پیر صاحب لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنی کرامت دکھا رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جو شریعت کا پابند نہیں ہے، 25 سال کا عرصہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ 25 سال کا مرحلہ یوں ہی طے ہو گیا اور 25 سال تک جنگلوں میں رہ کر گزار دینا، اور حالت یہ ہو جانا اللہ اللہ کرنے میں ایک محقق، ایک مفکر، ایک محدث، اور جتنے علم گنائے جائیں حضور غوث پاک کے لیے کم ہیں، کیونکہ علم عطائی بھی تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی علم عطائی بھی تھا، لیکن اس کے باوجود پھر جنگلوں کے مجاہدات، اور 25 سال میں کہہ رہا ہوں، کہنا آسان کام ہے اور سننا آسان کام ہے۔ آج ہمارے یہاں قوم سے ایک ہفتے تک بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہو سکتی ہے، چاہے کتنی بھی سختی ہو جائے، اور اب ٹھنڈ کا موسم آگے آ رہا ہے، فجر کی نماز میں آج بھی ہماری قوم جو ہے وہ سوئی رہتی ہے، 1% لوگ بھی فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، اور وہاں 25 سال کے مجاہدات کرنا، اس کے بعد پھر کمال حاصل ہوا، اور تاریخ میں آتا ہے 40 سال تک یہ سلسلہ چلا کہ حضور غوث پاک نے جب رات کو عشاء کا وضو کیا ہے تو فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ہی کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اور سنیت کو بدنام کرانے کے لیے آج کل تو بڑے بڑے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، اور یہ ہوتا یہ ہے کہ پھر غیر لوگ اسی پر نشانہ اٹھاتے ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں بھئی جب ایسے کام کر رہا ہے، انہوں نے تو اپنے آپ کو بری کر دیا نا اس سب چیز سے، وہ کہتے ہیں کہ جب اپنے ایسے کام کر رہا ہے تو بھئی یہ تو بریلوی ہوگا، اس کا تعلق تو بریلی سے ہی ہوگا، لیکن بریلی کا اور جہالت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، بریلویت کا اور جہالت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزارات پر
حاضری کا ادب اور احترام بھی اگر اس صدی میں کسی نے سکھایا ہے تو وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ اگر صحیح معنی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنا اس صدی میں کسی نے سکھایا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے سکھایا ہے، اور اس طرح سے سکھایا ہے کہ جان جب جا رہی ہوتی ہے، جب نزا کا وقت قریب ہو تو حضور اعلیٰ حضرت اپنے بچوں کے بھی پہچان بھول جاتے ہیں، بچوں کی نظر نہیں آتے، لیکن جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی اپنے نبی کی شان میں لکھا ہے، میں بچوں کی پہچان تو بھول چکا ہوں لیکن میرے آقا کی عظمت مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ سبحان اللہ، بریلی نے سکھایا۔ اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، یہ جاہل پیر تو پتہ ہے آپ ان کے سامنے، یہ تو بات ہوتی ہے کہ آپ کسی بدعقیدہ لیکن آپ انہی کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لیجئے تو کہتے ہیں یار نہیں ہماری میچ نہیں کھاتی، تو تمہاری میچ کھائے گی کہاں سے؟ تم تو جہالت پھیلا رہے ہو نا، تم نے تو لوگوں کو جہالت میں اندھا کر دیا، اور جہالت پھیلانے کے ساتھ ساتھ تم تو مکمل طریقے سے قوم کو گمراہ کر رہے ہو۔ ایک پیر، اور اللہ رب العزت نے یہ رشتہ اس لیے رکھا بزرگان دین اولیاء کرام کو تاکہ لوگ کبھی بھی روحانیت سے یہ نہ ہو کہ دستبردار ہو جائیں، روحانیت کو لوگ بھول جائیں، تصوف کو لوگ بھول جائیں، میرا قرب حاصل نہ کر سکیں۔ اسی لیے اولیاء کرام کی جماعت یہ مکمل یہ سلسلہ چلتا رہا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تاکہ لوگ میرے ولی کو دیکھیں، میرے دوست کو دیکھیں، اور اس کے چال کو دیکھیں، اس کے اطوار کو دیکھیں، اس کے انداز کو دیکھیں تو لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ حق پر ہے، اس لیے رکھا۔ لیکن آج جعلی پیروں نے مارکیٹ میں ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ صاحب اب یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی کون کیا اسلام کی حقانیت ہے اور کیا نہیں ہے، بڑا ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ ایسے 25 سال تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے ہیں، 40 سال تک یہ سلسلہ گزرا کہ پھر فجر میں آپ نے عشاء کے وضو سے ہی نماز ادا فرمائی، 40 سال تک یہ عرصہ گزرا۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ غلاموں کو میسیج دینے کے لیے ہو رہا ہے کہ میں غوث پاک ہوں اور میں تمام ولیوں کا سردار ہوں، قیامت تک بھی یہ میرے غلاموں یہ دیکھ لینا، اگر کوئی اسی طرح سے عبادت ریاضت اسی طرح کے مجاہدے کرتا ہے اور اگر علم ہے تو وہ اللہ والا ہو سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی پانی پر بھی چل کر دکھائے تو وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کا خود کا نہیں پتہ ہو وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ راتیں اس طرح سے گزری، آسان تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور اب تو یہ ہوا ہے، میں جس طرح سے دیکھ رہا ہوں تو اب تو یہ ہوا ہے کہ وہ جب جوان تھے نا تو ان پر کچھ کیسز لگے ہوئے تھے، گنڈوں میں نام آتا تھا، تو انہوں نے سوچا یار کیس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، چلو بالوں کو لمبا کر لیا جائے، تو انہوں نے بال لمبے کر لیے اور داڑھی بڑھا لی اور 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن لی جو کہ شریعتاً ناجائز و حرام ہے۔ ایک انگوٹھی 4.4 گرام اور چاندی کی اور 1 نگ کی صرف جائز ہے، اس کے علاوہ دوسری انگوٹھی اور سونا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ شادیوں کا موقع آ رہا ہے، یہ بات بھی میں بتاتا چلوں، لوگ پتہ ہے ہم اتنی خرافات میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمارے یہاں دولہا بننے کا نمبر آتا ہے تو دولہے کے پہلے دلہن کی طرح مہندی لگتی ہے، دلہن کے بعد میں لگتی ہوگی لیکن دولہے کے مہندی پہلے ہی لگ جاتی ہے۔ اور صاحب وہ رشتہ چل رہا ہے یا وہ رسومات جو ہوتی ہیں تو دولہے کے لیے سونے کی انگوٹھی جا رہی ہے۔ بھائی آپ نے دولہا ڈھونڈا ہے یا دلہن ڈھونڈی ہے یہی نہیں پتہ چل رہا، کیونکہ سونا مرد کے لیے پہننا تو جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، اور جب مرد کے لیے حرام ہے تو بھائی سونے کی انگوٹھی جا کیوں رہی ہے؟ اور اسی طرح سے ہاتھ پر پاؤں پر مہندی لگانا یہ تو عورت کے لیے سنت ہے، مرد کے لیے تو ہاتھ پر پاؤں پر مہندی لگانا جائز ہی نہیں ہے، صرف بالوں پر اور داڑھی پر مرد کو مہندی لگانے کا حکم ہے۔ لیکن وہ دولہا آپ دیکھیں تو پھر وہ ہاتھ پر مہندی لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس دن کی فجر بھی پڑھی نہیں ہے دولہے صاحب نے، اور جب دولہا بنتے ہیں تو پھر وہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نفل نماز، فرض تو پڑھی نہیں صبح فجر کی، اب نفل نماز کو آئے ہیں، کیا بھائی اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ کا شکر زیادہ فرض میں ادا ہوگا یا نفل میں زیادہ ادا ہوگا؟ کس لیول پر پہنچے؟ اور یہاں تک پہنچانے والا پتہ ہے کون ہے؟ یہ جعلی پیر ہیں۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، بولے بھائی شادیاں کوئی زندگی میں بار بار تھوڑی ہوتی ہیں، ایک ہی بار شادیاں ہوتی ہیں۔ عجیب طریقے کی جہالت ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہماری شریعت ہمیں اس طریقے کی اجازت نہیں دیتی، اور آج جب ہم خسارے میں ہیں اور آج جو ہماری حالت خستہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ ہمیں بزرگان دین کو صرف زبانی نہیں ماننا ہے،
بلکہ بزرگان دین کا وجود اس لیے ہے، میں کرامتیں بیان کروں تو بہت کر سکتا ہوں، لیکن بزرگان دین کا وجود اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے صرف نام لے لیا اور کہہ دیا کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے آپ کو غوث کا دامن پکڑنا ہے، اور بزرگان دین کا وجود اس لیے ہے ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے مجاہدات کو دیکھیں، ان کی صداقت کو دیکھیں، ان کی امانت کو دیکھیں، ان کی دیانتداری کو دیکھیں، ان تمام چیزوں کو دیکھیں، اور پھر اپنے آپ میں یہ کوشش کریں کہ میں غوث اعظم تو نہیں بن سکتا لیکن غوث اعظم کا غلام ضرور بن سکتا ہوں۔ اپنے کردار کو سنواریں، اور آپ اپنے کردار کو سنبھالیں گے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے اللہ والے ہوں تبھی آپ باکرامت ہو سکتے ہیں، آپ کا کردار سمجھ جائے۔ اور آج کے دور میں ایک چیلنج دیتا ہوں، آپ دنیا پر ایک لمحے میں حاوی ہو سکتے ہیں اور بڑی جلدی ٹائم بدل سکتا ہے۔ آپ اپنی مسجدوں کو بھر لیجئے، جھوٹ بولنا معاشرے سے ختم کر دیجئے، آج ہی یہ ہوگا جو ہم پر حاوی ہیں کچھ ہی لمحے کے بعد ہم ان پر حاوی ہو جائیں گے۔ لیکن مسجدیں تو ہم بھریں گے نہیں، اور نمازی تو ہم بننے کی قوت میں ہی نہیں ہے۔ سنا امام صاحب بیان کر رہے ہیں، بس ہو گیا ٹائم ختم ہونے والا ہے، بیان ہوا، بس 2 منٹ بات ہوئی، تھوڑا سوچا یار کہ ہاں کرنا چاہیے ایسا، اس کے بعد جب مسجد کے باہر گئے تو پھر اثر کے لیے ہی نہیں آتے۔ عمل کرنا تو دوسری بہت دور کی بات رہی۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل کے ایک نوجوانوں کے اندر وہ طاقت اور قوت، اور اللہ رب العزت کی جب کوئی عبادت کرتا ہے نا تو پھر اللہ رب العزت اسے باکرامت بنا دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے، لوگوں پر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کہتا کچھ نہیں ہے، لیکن جب اس کو دیکھا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان شخص کو لایا گیا، اسے سزا دی ہوئی تھی، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اور وہ بنی اسرائیل کا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بنی اسرائیل میں اللہ کا نیک بندہ، اور لایا گیا، بادشاہ کو سزا دینی تھی، اور جب اس شخص نے آ کر بادشاہ سے نظر ملائی، اور جب پھر اپنے رب کو یاد کیا تو جن زنجیروں میں اس کو جکڑ کر لایا گیا تھا وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں، اور بادشاہ پر جب نظر پڑی نا تو پھر وہ بادشاہ بھی جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب وجوہات پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں کسی بھی بادشاہ کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا، بلکہ میں صرف اور صرف رب کریم کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ صرف بندہ خوف اپنے دل میں رکھے تو اللہ رب العزت اسے ایسا باکرامت بنا دیتا ہے۔ آپ یہ شکایت کیوں کر رہے ہیں کہ ہم پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے؟ اور یہ بات میں کئی مسلسل لگاتار اپنے خطبوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا عمل ایسا کون سا ہے جس کی بنا پر آپ پر ظلم نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایسا عمل بتائیے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، نہ اپنے دین کے لیے کچھ سوچا، نہ اپنے لیے کچھ سوچا، 11ویں شریف کر لی، پتیلا بنا دیا، اور جس دن اتفاق یہ تھا جس دن نیاز ہوئی نماز اس دن بھی نہیں پڑھی۔ کمال تو یہ ہو گیا، گھر میں میلاد شریف تھا، مولانا صاحب عشاء کے بعد میلاد شریف کرنے کے لیے آئے، پتہ لگا گھر والوں نے نماز عشاء پڑھی نہیں ہے۔ بھائی لو بھائی 11ویں شریف ہو گئی، کیا پیغام، کیا میسیج، اور آپ کس بھول میں بیٹھے ہیں کہ عمل کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی کام چل جائے گا۔ ایسے ہی کام چلنے والا نہیں ہے، جہنم کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور کیا عقیدت ہے آپ کی بزرگوں سے جب آپ ان کی چیزوں پر ہی عمل نہیں کرتے؟ آپ کو کیا ان سے فیض حاصل ہوگا؟ اگر رعب و دبدبا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو باکرامت بتانا چاہتے ہیں میرے عزیزوں تو عمل کے میدان میں آنا پڑے گا، چاہے وہ حضور غوث پاک ہوں، حضور غریب نواز ہوں۔ تمام اولیاء کرام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 5 وقت اپنی پیشانیوں کو سجدہ ریز کرنا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں کسی دنیا دار کا خوف نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ہمیں تمام خرافاتوں سے بچ کر اپنے آپ کو علم سیکھنے کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور خود بھی علم سیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھانا چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی تعلیمات ہیں۔ آپ نے یہ پیغام دیا کہ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور پڑھائیں، اپنے بچوں کو تعلیم ضرور سکھائیں، خود بھی تعلیم یافتہ بنیں۔ بنا تعلیم کے نہ تو انسان باکرامت ہو سکتا ہے اور نہ ہی انسان دنیا میں کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو بزرگان دین کی تعلیم پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی علم دین حاصل کریں، نسبتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح سے مسلسل کئی جمعوں سے اعلان لگاتار کیا جا رہا ہے کہ ہماری اس مسجد میں ابھی تعمیری کام بھی چل رہا ہے، اور ہماری یہ مسجد جو ہے وہ لگ بھگ 3 لاکھ کے قرضے میں بھی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا، اور جس طرح سے سلسلہ شروع ہوا تھا چندہ کرنے کا،
اچھا ماشاءاللہ، یہ سجاد بھائی کی طرف سے 10,000 روپے مسجد کے لیے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آپ حضرات بھی، ایک وقت ہے مسجدوں کو ہمیں ہی آباد کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ جو لوگ بھی دینا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر آپ عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی ہیں کھڑے ہو جائیں۔